السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج سلیمان شہباز اور دیگر کو ایف آئی اے اور کا جو کیس تھا جعلی اکاؤنٹ سے، ٹی ٹی اسکینڈل جس کو عام فہم زبان میں کہا جاتا، اس سے بری کر دیا گیا۔ دو کیسز بنائے گئے تھے، ایک ٹی ٹی اسکینڈل تھا جو نیب کے پاس تھا، ایک 16 بلین کا جعلی اکاؤنٹ کیس تھا جس کو ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ ان دونوں کیسز کو علیحدہ علیحدہ نکلے ایک ہی تھے۔ چینی کی جب تحقیقات ہوئی، وہاں سے جب سلمان شہباز یا شہباز شریف صاحب کی ملوں کے جب فورینزکس کیے گئے، وہاں سے چند اکاؤنٹس سامنے آئے جس کو دیکھ کر پتا چلا کہ یہ جعلی اکاؤنٹس ہیں، اور ان اکاؤنٹس کو کی جب تفتیش کی گئی تو اس میں جو ٹرانزیکشنز تھی، ان ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر یہ اس وقت بتایا جاتا رہا کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے ان اکاؤنٹس کے ذریعے۔ شہید ارشد شریف نے یہ کیس بریک کیا تھا، تو میں اپنی زبانی بتانے کی بجائے کیونکہ وہ جو اس وقت بتاتے رہے، آپ کو بتائیں، آج میں پڑھ رہا تھا یہ فیصلہ، سارا نہیں پڑھ سکا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں آیا ہے کہ جے آئی ٹی ممبران اور ڈی جی ایف آئی اے اس وقت کے پیش نہیں ہوئے عدالت کے سامنے۔ کہا گیا کہ بہت سے جو اس وقت ایف آئی اے نے الزامات لگائے تھے یا تحقیقات کی تھی، اس سے پیچھے بھی ہٹ گئی ہے ایف آئی اے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت تحقیقات غلط ہوئی تھیں، اس وقت شہزاد اکبر نے انفلوئنس کر کے پریشر ڈال کے یہ کیس جعلی بنوایا تھا، یا اب پریشر ڈال کے ان لوگوں کو، جیسے کہ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت کی جے آئی ٹی کے ممبران اور اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، کیا اب پریشر ہے یا اس وقت پریشر تھا؟ آپ کو یاد ہوگا فرد جرم عائد ہونی تھی جس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس سے ایک دن بعد، لیکن جس وقت وہ وزیر اعظم بنے، ڈائریکٹر ایف آئی اے محمد رضوان کو اس وقت چھٹی بھیج دیا گیا، وہ چھٹی پر چلے گئے، اور یہاں سے یہ ساری بات کا آغاز ہوا کہ جس کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ کیس یہ سب کو اس وقت پتہ لگ گیا کہ اب رک جائے گا۔ نہ صرف یہ سٹوری شروع کیسے ہوئی، ارشد شریف صاحب کی ایک بریک نیوز تھی جس میں انہوں نے اس ٹی ٹی اسکینڈل کے بارے میں بتایا 6 اپریل 2019 میں۔ حمزہ شہباز کے حوالے سے 2.5 ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشنز، جو فورن ٹرانزیکشنز کے ذریعے پیسے انہوں نے شو کیے کہ ہمارے اکاؤنٹس میں آئے ہیں، ان کو ٹریک کیا ہے۔ دو جو ڈاکومنٹس آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، ان میں سے ایک کا نام ہے محبوب علی اور ایک کا نام ہے منظور احمد۔ 1,65,980 ڈالرز ایک نے بھیجے اور تقریباً 1,68,000 ڈالرز کی ٹی ڈی ایک دوسرے شخص کے، جس میں میجورٹی جو ٹرانزیکشنز ہیں کچھ اس میں سے برطانیہ سے آ رہی ہیں اور کچھ متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہیں۔ یہ بڑی اسپیسیفک انفارمیشن ارشد شریف صاحب بتاتے رہے، لوگوں کے نام، وہ کون تھے، وہ کہاں کام کرتے تھے، انہوں نے کتنی ٹیٹیاں بھیجی، کس کے اکاؤنٹ میں گئیں، شناختی کارڈ کے نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ میں یہ بتا دوں کہ باہر کے اکاؤنٹ سے جن لوگوں نے پیسے بھیجے، منظور پاپڑ والا کے نام سے مشہور ہوئے، محبوب احمد جن کا نام ارشد شریف صاحب نے لیا، یہ کبھی بیرون ملک نہیں گئے تھے، ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ پھر ارشد شریف صاحب نے کیا بتایا، کتنی ٹیٹیاں موصول ہوئیں، ذرا وہ بھی سنیں۔ پاور پلے کی ٹیم کے پاس تقریباً 200 سے زائد دستاویزات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز کو رقوم محبوب علی اور منظور احمد نامی اشخاص برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سے بھیجتے رہے۔ سلیمان شہباز منظور احمد نامی شخص کو نہیں جانتے، مگر منظور احمد سلیمان شہباز کو ضرور جانتا ہے، ان کا اکاؤنٹ بھی جانتا ہے، بلکہ ان کو رقوم بھی بھیجتا ہے، اور مقصد ہے کاروبار میں سرمایہ کاری۔ اور یہی منظور احمد صاحب برطانیہ سے حمزہ شہباز کو بھی رقم بھیجتے رہے، مگر دونوں بھائی کسی منظور احمد کو نہیں جانتے۔ اب آتے ہیں محبوب علی کی طرف۔ اس شخص کو بھی حمزہ اور سلیمان شہباز نہیں جانتے۔ یہ محبوب علی حمزہ شہباز کو برطانیہ سے رقوم بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کاروبار میں سرمایہ کاری کے لیے ہے، مگر وہ حمزہ شہباز کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ اور یہ منظور اور محبوب نامی شخص یو اے ای اور برطانیہ دونوں سے پیسے بھیجتے رہے، سرمایہ کرتے رہے۔ ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس، انہوں نے کہا 200 کے قریب دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں جن کے پرنٹس وہ ٹی وی پر چلاتے رہے، بار بار چلاتے رہے، پاور پلے اپنے پروگرام میں بتاتے رہے کہ فیکٹس جو ان کے پاس تھے وہ فیکٹس کیا ہیں۔ انہوں نے کہا سلیمان شہباز ان کو نہیں جانتے۔ کیوں کہا کہ یہ نہیں جانتے؟ کہ ایک ٹی وی پروگرام میں 15
अप्रैल 2019 को सुलेमान शहबाज जब गए तो उनसे ये सवालात पूछे गए, उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुने। मैं किसी कासिम कयूम को नहीं जानता, मैं जिंदगी में कभी उसको नहीं मिला, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं कभी जिंदगी में उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? मैं जिंदगी में नहीं मिला, ना मुझे पता है एक शख्स कौन है। मंजूर अहमद को जानते हैं? मैं किसी एक्स-वाई-जेड को नहीं जानता। और फिर जब इन्होंने कहा मैं किसी को नहीं जानता तो ये प्रोग्राम उन्होंने किया। दूसरी तरफ अरशद शरीफ साहब ने वो चेक्स दिखाए जो अगले दिन जब उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि क्या क्या चेक्स इन लोगों की जानिब से बैंकों में जमा कराए गए थे। आपको नाज़रीन ये चेक दिखाते हैं जो कि सुलेमान शहबाज का है। तारीख इसकी है 2 मई 2009 और अमाउंट इसमें लिखी हुई है तकरीबन 99 लाख रुपए। और ये चेक कौन दे रहा है, आप बड़े वाज़ेह तरीके से देख रहे हैं, सुलेमान शहबाज साहब। अब मैं आपको इस सफ़े का पूरा अक्स दिखाता हूँ कि जब बैंक के पास ये 99 लाख का चेक गया सुलेमान शहबाज का सेल्फ का, तो इसके नीचे एक शनाख्ती कार्ड भी लगा हुआ है, ID कार्ड इस चेक के साथ बाकायदा तौर पर लगा हुआ है। और जब आप इस पर नाम देखते हैं तो नाम क्या है, नाम है मंजूर अहमद। जी हां, वही मंजूर अहमद जो सुलेमान शहबाज को टीटी के जरिए बहुत से पैसे भेजता है। और वही मंजूर अहमद 99 लाख रुपए का ये चेक सुलेमान शहबाज का इनकैश करवाने के लिए जाता है, जिसकी कि कॉपी इस बैंकिंग रिकॉर्ड में मौजूद है। और इसके अलावा भी बैंकिंग रिकॉर्ड इस चीज की गवाही दे रहा है कि ये वही मंजूर अहमद है जिसके हवाले से सुलेमान शहबाज कहते हैं कि जी मैं इस शख्स को जानता नहीं, लेकिन 99 लाख रुपए का चेक इनकैश करवाने ये वाला शख्स वहां पे जाता है। चेक्स नाम से जमा कराए जाते रहे, शनाख्ती कार्ड नीचे लगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस केस का फैसला होने से पहले फैक्ट्स हमारे सामने क्या है। ये कागजात हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे तस्वीरें लगी हैं, जिस पे चेक्स लगे हैं। और आज कहा जा रहा है कि इसका एविडेंस नहीं हो। मे भी एविडेंस ये नहीं है तो जाने कौन से एविडेंस को हम ढूंढते हैं। अरशद शरीफ साहब ने तो उन लोगों को भी, ये जो बार बार नाम लिए जा रहे हैं, मंजूर अहमद और महबूब अली, इनके इंटरव्यूज भी किए जिनको कैरियर बॉयज कहा जाता था, जो पैसे लेके जाते आते थे। कासिम साहब हमें भेजता था उसके दफ्तर में। किसके दफ्तर में? सलमान साहब का। सुलेमान शहबाज? जी जी। सलमान शहबाज के दफ्तर में क्या करते थे आप? वहाँ से कहता था कि मेरी फीड की कैश है, वहाँ अकाउंट करो, गिनती करके वहीं रख देना। कासिम कयूम का कैश सुलेमान शहबाज के दफ्तर में पड़ा होता था और आपको कहते थे जाए वो कैश सिर्फ गिनती करनी है, गिनती करके वहीं रख देना। गार्ड्स वगैरह से पूछा ये किसका दफ्तर है? नहीं, गार्ड वो कासिम से हमने पूछा था, कासिम ने खुद बताया था। क्या बताया था? कासिम ने कहा कि यार ये मियाँ साहब के दफ्तर। मैंने कहा कौन मियाँ साहब? ठीक है। मैंने कहा वहाँ भी इतनी तो वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, इतना वो गार्ड है। तो उसने कहा कि वो तुम्हें नहीं पता वो किसका दफ्तर है? मैंने कहा नहीं, वो कहता वो सलमान शहबाज शरीफ का दफ्तर है। ठीक है। सो ये कैरियर बॉयज टीवी पे आके इंटरव्यूज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कहां जाते थे, पैसे कहां से उठाते थे, रे के कहां जाते थे, लेकिन एविडेंस कोई नहीं है। सुलेमान शहबाज से जब एक सवाल पूछा गया दोबारा शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में, इस बात को उन्होंने माना कि ये पाकिस्तान में पैसे एज इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। वो इन लोगों को नहीं जानते जो पैसे भेज रहे हैं, लेकिन उन पैसों को जरूर जानते हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं। सुने। 26 मिलियन डॉलर्स की 200 प्लस ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके अकाउंट में हुई हैं। ये कहां से बाहर से पैसा आया, जबकि आप तो हमेशा कहते थे आपका बाहर कोई बिजनेस नहीं है, शहबाज शरीफ फैमिली का सब कुछ यही है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान की धरती के अंदर पैसा आता है और पाकिस्तान की सॉइल पे इन्वेस्ट होता है, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंडस्ट्री के लिए अंदर जाता है वो पैसा कहीं रियल एस्टेट में भी नहीं जाता। सो वो एडमिट कर रहे हैं कि पैसा पाकिस्तान आया है। असल मसला से वो एक चीज को कंटेंशन उनकी है, या जिस चीज के खिलाफ से मुख्तलाफ कर रहे हैं, वो इन लोगों को नहीं जानते जो पैसा भेज रहे हैं, जिनके अकाउंट से पैसा आ रहा है, जिनके अकाउंट्स में ये पैसा आ रहा है। लेकिन क्या पैसा पाकिस्तान आ रहा है? ये बात वो जरूर मानते हैं और जानते हैं कि पैसा आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। बल्कि एंकर को ये भी समझाने की शाहजेब को कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये पाकिस्तान का फायदा है इस चीज में। असल सवाल ये था कि पैसे कौन भेज रहा है और कहां जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा टीटी स्कैंडल के नाम से ये सारी बात मशहूर हुई। हमजा शहबाज साहब एक दफा शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में गए, उधर भी उनसे ये सवाल पूछ लिया शहजाद इकबाल साहब ने कि पैसे आखिर बैंक अकाउंट्स हैं क्या, पैसे कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुन। एक पाई की क्वेश्चन साबित नहीं हो सकी। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब आप कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी मकसूद चपरासी के अकाउंट में, इससे क्या मुराद है? यानी इट्स अ प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब आप कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगी फिर? नहीं, इंशाल्लाह शहजाद भाई इस पे कभी आपके साथ प्रोग्राम करेंगे और आपको सारी हकाइक बताएंगे।
سو انہوں نے کہا کہ یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، لیکن جب سوال پوچھا کیا یہ بینامی ہے، کسی دن بیٹھیں گے اور بتائیں گے، پھر وہ دن نہیں آیا جس دن حمزہ شہباز یا سلیمان شہباز ان دونوں انٹرویوز کے بعد کبھی ٹی وی پر آئے ہوں اور یہ بتایا ہو کہ یہ آخر منی جو ٹرانزیکشنز ہیں، یہ جو اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے تھے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں. اور اب یہ کیس سے پہلے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کو بری کیا گیا تھا، آج سلیمان شہباز بھی دیگر افراد کے ساتھ اس کیس سے بری ہو گئے ہیں. جو 18 صفحے کا فیصلہ میں جیسے کہا کہ کیونکہ میرے پاس بہت آخر میں آیا، میں چند چیزیں ان سے پڑھ سکا، لیکن یہ چیز تو ہو گئی. اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین نے انہوں نے ایک انٹرویو دیا FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر سے. انہوں نے کہا کہ مجھے انویسٹیگیٹنگ آفیسر 10 تاریخ کو کال کرتا اور میسج دیتا کہ آپ نے کل کورٹ نہیں جانا کیونکہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. کیا کہا تھا سنیں. مجھے 10 تاریخ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کال کرتا ہے اور میسج دیتا ہے ڈی جی کا 10 اپریل کو کہ آپ نے کل کورٹ میں نہیں آنا کیونکہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، تو آپ نے نہیں تشریف لانی. پہلے میرا کمیونیکیشن تھا ڈاکٹر رضوان کے ساتھ، ہوا سا ڈی جی پروونشل ڈی جی تھے، وہ اس سے پہلے ریموو کر دیے گئے تھے، تو لہٰذا IO نے مجھے کال کی اور وہ میں نے کورٹ کو لکھ کر دے دیا کہ میں معذرت خواہوں کہ کیونکہ مجھے اس طرح میسج آیا تو میں نہیں پیش ہوں گا. یہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے نا، یہ اپنی نوعیت کا ایک پاکستان میں ایک نئی چیز ہونی تھی. کو یہ لگتا تھا کہ اتنی ایویڈنس وغیرہ اسٹرانگ تھی کہ یہ منطقی انجام تک پہنچ جانا تھا کیس. جی ڈیفینیٹلی. سو یہ سابق اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا. 3 لوگ اس سارے جو ہم نے آپ کو بتایا، ارشد شریف جنہوں نے خبر بریک کی، ڈاکٹر رضوان جنہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور مقصود چپڑاسی جو اصل میں خبر تھے، تینوں اس دنیا میں نہیں رہے. اب جیسے ارشد صاحب نے یہ کیا، ہمارا کام تھا کہ کیا فیکٹس سامنے تھے. اس ملک میں بڑا مسئلہ ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت سے فیکٹس، بہت سے کاغذات، بہت سے انٹرویوز، بہت سے گواہ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور جب وہی لوگ حکومت میں آتے ہیں، جیسے میں نے کہا 11 اپریل کو فرد جرم عائد ہونی تھی، 11 اپریل کو شہباز شریف صاحب پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور وہ 11 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان بن گئے. ڈاکٹر رضوان کو اس نوٹیفیکیشن کے تحت چھٹی بھیج دیا گیا. یہ جو نوٹیفیکیشن ان کے ایک دن پہلے 8 تاریخ کو 8 اپریل کو یہ نوٹیفیکیشن آیا، اینڈ ریسٹ از ہسٹری. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود. کھوکھر صاحب بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب آپ کا بھی شکریہ. تھوڑا اکانومی بھی بات کریں گے آپ کے ساتھ. کھوکھر صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے کاغذ پھینکے جاتے ہیں. وی گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن. جو اس کیس میں جس ارشد آپ دیکھیں ہر چیز کی انفارمیشن ہے، چیک ہیں، چیکوں کے ساتھ شناختی کارڈ لگے ہیں، یہ آدمیوں کے انٹرویوز ہیں، وچ از جو کہ ہم کہتے ہیں یہ فیکٹس ہیں. کسی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اس آدمی نے جھوٹ بولا، کیا اس کے اکاؤنٹ میں کبھی پیسے آئے نہیں آئے. لوگ خود مان رہے ہیں. سلیمان شہباز نے مانا، حمزہ شہباز نے مانا کہ یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں. یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں اصل میں. لیکن بعد میں کہا گیا کیس نہیں. یہ اسی طرح پاکستان چلتا رہے گا کہ جب اپوزیشن میں ہوئیں گے تو یہ ہوگا اور حکومت میں آئیں گے تو یہ ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کاشف بھائی. دیکھیں، جو آپ نے ابھی ساری ایویڈنس پریزنٹ کی، ارشد بھائی کے جو آپ نے سارے کلپس دکھائے، بڑا ایک پلازیبل ریزنیبل کیس نظر آتا ہے. اینڈ آف دا ڈے ہم اس کی جینوئننیس اور اس کے اوپر بھی بات نہیں کر سکتے. وہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے. لیکن جو اس سے بھی بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی لاز کے اوپر کنسنسس نہیں کریٹ کر سکے. ہماری 75 سالہ تاریخ کے اندر پاکستان میں ایک بھی ایسا کوئی آپ کو کیس نہیں ملے گا کہ جس کے اندر جو پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، وائٹ کالر کرائمز، اور اسپیشلی جہاں پر ہائر ایک مورل رسپانسبلٹی ہے پالیٹیشینز کو، کہ جن کے ہاتھ میں ٹیکس پیئر کا پیسے کی چابی ہے، کہ اس نے اگر کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو اس کو آپ پروسیکیوٹ کر سکیں اور ایک سکسیسفل کنوکشن لے کر آ سکیں. آج تک نہیں ہوئی. اس کے اندر وکٹمائزیشن بھی بہت ہوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مفتاح صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، شاید حقان عباسی صاحب کے ساتھ جو ہوا، تو ہم نے اس ملک کے اندر کوئی ایسا ہم ایک قانون نہیں بنا سکے کہ جس کے اوپر تمام فریقین کو اعتماد ہو کہ جی ہمارے اگر اس کے پاس کوئی کیس چلا گیا، اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس میں غلطی نہیں ہوگی. لارجلی ہمیں پتا ہوگا، آپ ٹرسٹ کریں گے جو بھی جی ہاں. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اب جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ بنا ہوا ہے نیب، اب نیب کی آپ حالت دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ نیب از اے ٹول فار پولیٹیکل انجینئرنگ. اس کے ذریعے لوگوں کو پارٹیاں تبدیل کرائی جاتی ہیں، لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جاتا ہے ان کی پولیٹیکل پوزیشنز کے اوپر. تو اب اس ایسی صورتحال میں، اور ہم یہ بات نہیں ریئلائز کر رہے کاشف بھائی کہ پاکستان میں کرپشن ایک ایشو ہے.
پاکستان کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو رینکنگز ہیں وہ بدترین رینکنگز ہیں. چھوڑیں تو ہم نے ایز سوسائٹی بھی ہم نے کرپشن کو ٹیکل نہیں کرنا چاہتے نہیں ہیں. کرنا چاہتے لیکن ایک سیٹ آف بیوروکریٹس آتے ہیں, یہ ڈاکٹر رضوان تھے, انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, جب جو ہی پتا چلتا ہے کہ حکومت بدلنے والی ہے اس کو چھٹی بھیجا جاتا ہے, ایک اور سیٹ آف بیوروکریٹس آتے ہیں اور وہ سب کو ٹھیک کر دیتے ہیں. کاشف بھائی جو دوسرا فنڈامنٹل فلا ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی لاز کے اندر, پروسیس کے اندر, کہ اس کے وکٹمز جو ہیں وہ صرف سیاستدان بنتے ہیں, کہ بیوروکریسی جو ہے اس سے لارجلی وہ اسے ججز, ہمارے انصاف کے اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے کوئی سوال و جواب نہیں ہے, پھر اس کے ان سے کوئی سوال و جواب نہیں ہے. تو جب ہم نے خود اس کے اندر یہ کریٹ کر دیا ہے کہ آپ اس سیکشن آف سوسائٹی سے نہیں پوچھ سکتے, اس سے نہیں پوچھ سکتے, اور یہ ایک محدود طبقہ ہے جس سے آپ نے سب اس کا کچا چٹا لینا ہے, تو پھر اس کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ تو اگر ہم جس دن واقعی سیریس ہوں گے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, ہم جس دن واقعی کرپشن کو ختم کرنے کے بارے میں سیریس ہوں گے, تو سب سے پہلے ایک ایسا ادارہ ہوگا کہ جس پر سب کو اعتماد ہوگا, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں ہوگا, اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. دیٹس واٹ اٹ از. یہ اب آپ نے یوٹوپین نہیں, یہ تو آئیڈیلز ہے نا کہ جو ہم نے حاصل کرنے ہیں. اب اس کے اوپر آپ نے جو ایویڈنس پریزنٹ کی ہے, اب آپ نے جو ایویڈنس پریزنٹ کی ہے, اس ایویڈنس کی روشنی کے اندر ایک ریزنیبلی پلازیبل کیس تو بنتا ہے, جس میں کچھ فیکٹس ہیں. مفتاح صاحب, فیکٹ یہ ہے کہ پیسے پاکستان آئے ہیں, فیکٹ یہ ہے کہ پیسے مختلف اکاؤنٹس کے اندر گھومے ہیں. وہ میرے خیال ہے 1700 یا 17,000 یا 17 لاکھ 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, جس کے بعد نمبرز نکالے گئے کہ نیب نے کہا ہم 24 ارب کا کیس کر رہے ہیں, ایف آئی اے نے کہا ہم 16 ارب کا کیس دیکھ رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کس طرح حکومت, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. فائلیں 7 والیومز ہیں, جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا 7 والیومز ہیں, لیکن جس وقت آپ حکومت میں آتے ہیں تو والیومز سارے کے سارے ہیر سے بن جاتے ہیں. وہ میں پڑھ رہا تھا, کچھ سوالوں کے جواب آئے, کیا پیسے ہیں ان اکاؤنٹس میں؟ جی بالکل, اتنے ارب روپے اس اکاؤنٹ میں آئے. کیا مشتاق چینی سے ان کا کوئی لینا دینا؟ نہیں جی, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. مطلب دس از ہاؤ کیسز کے اندر طاقتور لوگوں کو ریلیف بھی دیا جاتا ہے. بٹ ہمارے سامنے یہ سارے کاغذ ہوں گے, ہمارے سامنے ایویڈنسز ہوں گے مفتاح صاحب, لیکن ہوگا کچھ نہیں. ابھی سیریس اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی یا نہیں؟ شکریہ کاشف بھائی, یہ بڑا میرے ایکسپرٹیز سے دور سوال آپ نے پوچھا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی پولیٹکس کے بغیر نہیں ہوئی ہے. جو یہ کیس بنایا بھی تھا شہباز شریف کے خلاف اور شہباز شریف کی فیملی کے خلاف, میرے خلاف, شاہد عباسی کے خلاف, یہ سب سیاسی طور پہ بنایا تھا. اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ سچائی ہو, کچھ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر, میں تو یہ ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کی بات ٹھیک ہوگی. مجھے یاد ہے میں نے پچھلے دنوں ایک چیز چلائی تھی جس میں میں نے کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا تھا, جس میں آپ کا نام ہے, شاہد خاقان عباسی کا نام. میرا خیال ہے غلط کیس بنائی. کچھ کیسز کو ہم جب پڑھتے تھے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیس کیا بن رہا ہے. اس کیس میں تو سر آپ کیا کہتے ہیں, یہ چیکس نہیں ہے, وہ خود مان رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے پیسے بھیج کون رہا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں دس از فیئر فار اے پولیٹیشین کہ آپ کے پاس ملینز آف ڈالرز آ جائیں آپ کے اکاؤنٹس میں, اور آپ یہ کہیں گے جی مجھے تو نہیں پتا بھیجنے والا کون ہے. بھائی اس کو انویسٹمنٹ سمجھے پاکستان. اب نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا پروسیس پولیٹیسائزڈ ہو جاتا ہے تو پھر جو فریقین ہوتے ہیں وہ اپنی سائڈ لے لیتے ہیں. اگر آپ مسلم لیگ کے سپورٹر ہیں تو آپ بولتے ہیں نہیں سلیمان جو تھے وہ انوسنٹ تھے, ان کو زبردستی کیا گیا. اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو چور تھا, اس کو آپ زبردستی چھوڑا گیا ہے. تو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے ہیں کہ ایک اگر نیوٹرل ادارہ ہو, غیر جانبدار ادارہ ہو جو کہ پروسیکیوٹ کر رہا ہو صرف کرپشن کی وجہ سے, اس کی وجہ سے نہیں کہ کوئی سیاسی اس کی لائلٹیز کہاں ہیں, اور وہ پروسیس چل رہا ہو, تو وہ پروسیس زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت یہ جو پولیٹیکلی. دیکھیں نیب obviously we know کہ اٹس اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, تو اس نے سیاسی طور پر کرایا, تو جس کے اندر یہ بات درست ہے کہ بہت سارے کیسز غلط ہیں لیکن کچھ کیسز صحیح بھی ہوں گے, لیکن وہ سارے پھر جو ہے وہ ٹینٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مصطفیٰ کی بات درست ہے. اس پرٹیکولر کیس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, کہنا چاہتا نہیں ہوں. لیٹس بی فیئر, آپ کہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میری بات نہیں کاشف بھائی, میں مطلب دیکھنا ہم سب وکٹمز رہے ہیں. اگریڈ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز اب ہم نے تو صاف ستھری ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہمیں اور آپ کو ہر چیز کو دیکھ کر یہ نہیں یقین آتا کہ یہ صاف ہے. پرویز مشرف کے دور میں میرے والد 4 سال انہوں نے جیل کاٹی اسی نیب کے ہاتھوں. It took him 20 years
20 सालों बाद जाकर वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑनरेबली एक्विट किया। तो लोगों के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। हमने एज फैमिली, मैं टीनेजर था, मैंने एज फैमिली सफर किया है, मिफ्ता भाई ने सफर किया है, मिफ्ता भाई के बच्चों ने सफर किया है। आप गलत केस पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से बनाते। आज हम आधी गुफ्तगू जो यहां पर बैठकर नहीं कर सकते, जो ये हर चौथे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ जाती हैं, ये लोगों को क्या ड्रावा दिया जा रहा है। लेकिन ये भी देखे ना आप, वो तमाम लोग जो अब सियासत से थोड़ा सा पीछे, यानी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, को थोड़ा पीछे हटे हैं, कुछ ज्यादा पीछे हट गए हैं। सब कहते थे नैब के साथ ये होना चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अब 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन की कैद भी दे रहे हैं। हिपोक्रेसी है, मुनाफकत कहना, मुनाफकत बिल्कुल मुनाफकत, क्योंकि जमहूरियत है इसलिए इस मुल्क में मुनाफकत है। क्योंकि ये भी देखे ना कि जहां कहते थे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आज आप कह रहे हैं 30 दिन के लिए अंदर कर दो, असली थोड़ी इंजीनियरिंग नहीं। और खुद कानून में तरमीम की, खुद कानून में तरमीम की। आप वो पुराने बयानात निकालें, आपके शोज पर कहा गया होगा कि ये काला कानून चलाया हमने, इस काले कानून के अंदर इतने दिन का रिमांड है, ये एक बड़ी ड्रेकोनियन चीज है, इसको हमें अमेंड करना है। अमेंड किया और फिर एक खास सियासी फैसले हासिल करने के लिए, सियासी फवायद हासिल करने के लिए अब दोबारा अपने मुखालिफ को तुनने के लिए सीधी बात करते हैं। वो कासिम के अब्बा का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन है तो ये उसी के लिए। कासिम के अब्बा के अलावा इसमें आता कोई नहीं ना, क्योंकि सारे तो एक हुकूमत का हिस्सा है, तो इनमें तो नहीं किसी को पकड़ना। लेकिन ये इनकी खामख्याली है काशिफ भाई। ये जो आज ये जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट भी सेट कर रहे हैं, और ये प्रेसिडेंट जब दोबारा रिपीट होगा इनके खिलाफ, तो फिर उस वक्त फिर चीखें निकलेंगी। आज हमारा फायदा है, इसलिए कर जाओ। एग्जैक्टली कल विखांगे। ये मिफ्ता साहब क्विक आंसर, मैं जरा ब्रेक पे जाना। व्हाट यू वांटेड टू से समथिंग? भाई देखिए, एक इतना सा मैं एक गुजारिश कर दूं जो आपने नहीं की बात, कि ये कि पाकिस्तान में अगर पैसा आता है तो दैट इन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। वो तो इजाजत होती है, उसके पीछे प्रेडिकेट क्राइम देखना होता है। तो प्रेडिकेट क्राइम जो है ना, वो प्रोसिक्यूशन को देखना था कि सुलेमान शहबाज को या किसी को भी बाहर से पैसा आया, वो इटसेल्फ डजंट प्रूव कि ये क्राइम हो गया है। आपने उसके बाद ढूंढना है कि ये पैसा गया कैसे था यहां से जो घूम के आया है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी बड़े ताकतवर आदमी ने काफी अर्सा पहले कहा था, दीज आर ओपन एंड शट केसेस, लेट मी बी फेयर। दूसरा, मैं ये बात आपसे इत्तेफाक करता हूं कि लोग टीटीज के जरिए बिजनेसमैन पैसा मंगाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन में और सियासतदान में फर्क समझें। सियासतदान को बताना पड़ेगा कि पैसे कहां से आ रहे हैं, बिजनेसमैन को तो एफबीआर टैक्स के जरिए देखेगा। सियासतदान ने यह बताना है कि इसका सोर्स क्या है, क्योंकि यह नहीं हो सकता, ये मुल्क, इस मुल्क में यह भी होता रहा है कि यहीं से पैसे बनते हैं, हवाले के जरिए बाहर जाते हैं, टीटी के जरिए सफेद होकर पाकिस्तान आते हैं, और एंड इट्स व्हाइट मनी। सो अ पॉलिटिशियन कैन नॉट हाइड बिहाइंड दिस, वो नहीं छुप सकता इस कानून के पीछे। ठीक, बिजनेसमैन की बात और है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और देखिए, हम सब जानते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं वहां पर खबर निकलने में कोई टाइम ही नहीं लगता। और आई डोंट नो कि इफ आई शुड बी सेइंग दिस और नॉट, लेकिन इस वक्त भी जो इस्लामाबाद के अंदर मखसूस जमातें और कई ऐसी जमातें कि जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो उनकी गुफ्तगू के अंदर शायद मजहब का अंसर ज्यादा शामिल होता है, उनके जो वज़रा यहां पर कर रहे हैं, हर बच्चे को पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। और पॉलिटिशियंस के ऊपर एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पेयर का पैसा जो है उसकी चाबी उनके पास है। ये सारा पार्लियामान, इसका तस्वुर कहां से आया? ये इसीलिए तस्वुर आया ना। और चेक्स एंड बैलेंस, और फिर दूसरों की हम अपनी पार्लियामान के अंदर आप देखें, हम एथिक्स कमेटी हम नहीं बना सके। पार्लियामान खुद क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती? पार्लियामान के मेंबर अपने कॉलीग्स को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते कि अगर उन्होंने करप्शन किया? हम उस तरफ जाते ही नहीं है। दुनिया भर में एथिक्स कमिटीज मौजूद है पार्लियामान के अंदर इस चीज के ऊपर। मिफ्ता साहब क्विकली, इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सियासतदान जो आप कहते हैं ना कि पैसा आना वो बिजनेसमैन धंधा करने वाले के लिए उसके असूल और अखलाकी जवाज कुछ और हैं, सियासतदान के लिए वो जवाज नहीं है? मैं आपकी बात दुरुस्त मानता हूं कि ये आपकी बात कि इट लुक्स रियली बैड, और ये बात भी मैं आपकी अब मानता हूं कि देखिए, हमने तो जब अब्बासी साहब वजीर आजम थे और मैं मिनिस्टर था, तो हमने इसके पैसे को कम कर दिया था, और अभी फिर जो लिमिट बढ़ाई थी तो IMF ने मना कर दिया। तो मेरे ख्याल से अभी आप 50 लाख रुपए से ज्यादा तो ला भी नहीं सकते किसी। अच्छा, ये लिमिट बढ़ाई किसने दी? FBR के ना आस्क यू क्वेश्चंस बना दी होगी किसी ने, कहा होगा चलो मैंने लिमिट कर दी थी 1 करोड़ रुपए। अच्छा, फिर ये पिछले 3 सालों में लिमिट हो गई थी 50 लाख रुपए, फिर ये मेरे ख्याल से $1 लाख की थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से वापस 50 लाख हो गई है ये लिमिट। ठीक हो, और 50 लाख जो है ना, देखिए मैं आपको इसमें गुजारिश ये करता हूं, मैं समझता हूं 99% ऑफ जो आते हैं पाकिस्तान में पैसे, जो आदमी जो एक दुबई में ड्राइवर है या कोई नौकरी कर रहा है, अपनी मां को पैसे भेजता है, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं भेजता साल में। बिल्कुल ठीक है, तक लिमिट सही है। उसके बाद उतने रखें जितने आपको पता हो कि लोगों को भेजने की जरूरत हो सकती है, ना कि वाइट करने के लिए बड़ी बड़ी रकम पाकिस्तान लगा। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
मिफ्ता साहब, एक साल में कितना अरसा लगेगा इस मईशत को ठीक होने में? वैसे आपका क्या ख्याल है? काशिफ भाई देखें, ये जो IMF का प्रोग्राम हो गया ये बहुत जरूरी था, और ये जिससे हम डिफॉल्ट के बादल झड़ गए हैं, इससे पाकिस्तान एक सही राह पे आ गया है। अब ये 9 माह के अंदर अंदर हमको IMF के प्रोग्राम में ही रहना पड़ेगा। ये हर मर्तबा जो हम करते हैं कि पैसे मिले और फिर अपनी राह से हट जाए, वो ना हो, और विद इन 9 मंथ्स हमको फिर एक 3 साल के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और ये तो 3 साल और 9 महीने का वक्त मुश्किल है, उसमें स्लो ग्रोथ करें, ग्रोथ ज्यादा तेज नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर हम अपने आप को ठीक कर लें। अगर हम अपने आप को इन 3 सालों में ठीक कर लेते हैं तो फिर हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, फिर हम बेहतरी की तरफ जा मिफ्ता सकते साहब, हैं। कितने प्रोग्राम हो चुके हैं IMF के? कितने प्रोग्राम पाकिस्तान में हो गए? सर मेरे ख्याल से 22-23 प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन तो थिंग इज कि हमने एक और हमने फैसला किया हुआ हमने ठीक नहीं होना। नहीं, बिल्कुल हमने फैसला किया हुआ है। जितनी गलतियां ये मुल्क कर रहा है, हमारी गवर्नेंस जो है वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव है, और हमसे कुछ भी नहीं होता, चाहे वो मतलब कोई छोटा काम हो या कोई बड़ा काम हो, चाहे वो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हमसे नहीं होती, बच्चे हम नहीं पढ़ा सकते, सर्कुलर डेट हम ठीक नहीं कर सकते, प्राइवेटाइजेशन हम नहीं कर सकते, लाइन लॉसेस हम नहीं कम कर सकते। अब कोई एक चीज ले लेना, हम कोई काम नहीं कर सकते। तो जब हुकूमत एकदम नाखिस हो चुकी है हुक्मरानी, तो आपको हुक्मरानी ठीक करनी पड़ेगी, आपके बजट मेकिंग प्रोसेसेस ठीक करने पड़ेंगे, आपको अपने खसारे कम करने पड़ेंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो देखें, आपने खुद इस बार देख लिया कि अब बहुत से ज्यादा मुश्किल हो गई है कर्ज लेने में। अगर अजीब की किस्म की इकोनॉमिक फिलॉसफियां लेकर आएंगे तो अब काम नहीं चलेगा। अब यह है कि बेहतरी की तरफ जाएं। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है हमको फिर से कि ये IMF का प्रोग्राम हो गया है, इसको इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को आगे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बांग्लादेश और हिंदुस्तान भी जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कर लेना कभी। वो कहते हैं छोटा बड़ा काम और ये करना है और हमें ठीक करना पड़ेगा। यार इस मुल्क में इलेक्शन तो हम करा नहीं सकते, आइन भी हम अमल कर नहीं सकते। आज भी आप मुझे बताएं इलेक्शन कब हो रहा है? पता है आपको? किसी मुल्क में पता है आपको इलेक्शन कब? इकोनॉमिक स्टेप देखिए, आइन तो हम वायलेट कर चुके हैं। जहां पर 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने थे वहां पर नहीं हुए। तो आज उसकी वजह से, उस प्रेसिडेंट की वजह से मैं ये सर्टेनिटी के साथ, वसूख के साथ नहीं कह सकता कि 12 अगस्त को तारीख असेंबली की मियाद मुकम्मल होने जा रही है और उसके बाद 60 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि आइन हम पहले वायलेट कर चुके हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुझे दुनिया का कोई मुल्क दिखा दें कि जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, सियासी बहरान हो और वहां की मईशत ठीक चल रही हो। ये नहीं होता। इंडिया में अगर मईशत ठीक चल रही है तो वो क्यों ठीक चल रही है? इसलिए कि वहां पे पॉलिटिकल बहरान नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी की एक आपको कंटिन्यूएशन नजर आती है, वहां पर किसी ने मार्शल लॉज नहीं लगाए, वहां पर लोगों को वक्त पूरा करने दिया गया। हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क की तकदीर बदल ली है वहां पर, और हम खुश हैं उनके लिए। ये बात मैं कोई जेलसी में नहीं कर रहा हूं, हमारे पड़ोसी हैं, मैं खुश जेलस होना चाहिए कि हम भी ये कर सकते थे। इसलिए यार देखे ना वहां पर, अब इसके चाइना के अंदर जो डिविडेंड्स है वो भी हमारा पड़ोसी है। 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से उन्होंने निकाला है, 60 करोड़। तो हम तो 25 करोड़ का मुल्क है और यहां पर हमने जो लोगों की हालत कर दी है कि 50,000 से कम कमाने वाला जो तबका है वो इस वक्त जिबा हो चुका है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना किस तरह गुजारना होता है। उनके जो बड़े खर्चे हैं उनके अंदर बच्चों की फीसें, किचन का खर्चा, बिजली और गैस के बिल, घर का खर्चा, लोगों को चॉइस करनी पड़ी है कि कौन से 2 करें और कौन से 2 ना करें। रोजमर्रा हमारे मुशाहिदे में चीजें आती हैं कि लोगों ने अपने बच्चे अच्छे स्कूलों से निकालकर कम फीसों वाले स्कूलों में डाले कि यार कि हमसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो हम इस मुल्क को उस वक्त नहीं ठीक कर पाएंगे जब तक हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आते। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए सियासत के अंदर जो मुदाखलत है वो खत्म करनी होगी। हर किसी को अपने घर के अंदर आराम से बैठना होगा और इस मुल्क के अंदर सियासत को चलने देना होगा। अब हम ये नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आनी, आप जितने मर्जी दावे करते रहे। हंसना मना या जायज है? नहीं, हम अपनी तकदीर अपने उस हाल पे हंस रहे हैं। हम अपने उस हाल पे, अभी हंसी से तो बात आगे चली गई है यार। मैं काशिफ भाई जिस वक्त, यानी कि मुझे 20-25 साल हो गए सियासत में, मिफ्ता भाई को भी इतना, यानी हम सारे जब से चीजों को समझना शुरू हुए हमने कुछ देखा है कि हम, एक ख्वाहिश तो थी, एक उम्मीद तो थी कि यार कि पाकिस्तान हमारी नजरों के सामने बदलेगा। क्या पाकिस्तान बदला? उससे पहले से बुरा हो चुका है। ये पहले से बुरा हो चुका बदलना ही होता है ना। और आज 75 साल हो गए हैं और अगले 25 साल में पाकिस्तान जब इंशाल्लाह 100 साल का हो रहा होगा, उस वक्त भी क्या मुझे तो यही लग रहा है कि यही बहस कर रहे होंगे, यही गुफ्तगू चल रही है। उस वक्त भी मिफ्ता साहब हमें बता रहे होंगे कि IMF का प्रोग्राम कितना जरूरी है। ये जो 100 उसके बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं है। मिफ्ता साहब हमें बता रहे होंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर काशिफ साहब ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, इसकी मईशत ठीक नहीं हो सकती। एक तरफ मैं जब हुकूमत को सुनता हूं मिफ्ता साहब ये बात करते हुए कि सियासी अदम इस्तेहकाम वजह बना है हमारे उसकी
معیشت کی خرابی کی، دوسری طرف ہم وہی سیاسی عدم استحکام مزید بڑھا رہے ہیں. ہم آج بھی وہی کوششیں کر رہے ہیں جو پچھلے 70 سال اس ملک میں ہوئی، کس کو نکالنا ہے، کس کو لانا ہے، کس کو فارغ کرنا ہے. تو یہ اس سے اکانومی معیشتیں ٹھیک ہوتی ہیں. مفتاح صاحب دیکھیے کاشف بھائی، جو آپ نے بات کری، میں یا مصطفیٰ یا آپ، ہم میں کوئی ہندوستان سے جیلس نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات تو سمجھتے ہیں نا کہ اگر وہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کوئی ان میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. اگر بنگلہ دیشی آگے جا سکتے ہیں، ہم 94 تک ہندوستان سے آگے تھے، 2000 کی صدی تک ہم ہندوستان سے آگے تھے، بنگلہ دیش سے آگے تھے. تو اب ہم کو اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بات جو ہے مصطفیٰ بھائی کر رہے ہیں، وہ یہ بات ہے کہ یہ نیسسری ہے کہ آپ پالیٹکس شوڈ بی ان آرڈر، بٹ اٹس ناٹ ایون سفیشینٹ. اس کے بیونڈ، اگر آپ کی پالیٹکس بھی صحیح ہو جائے، اس کے بیونڈ آپ کو کام کرنے ہیں، آپ کو فیصلے لینے ہیں، آپ کو مشکل فیصلے لینے ہیں. پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ ہوا، دیگر فیصلے ہوئے، لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ کوئی چیز نہیں ہوتی اس حکومت کے اندر. آپ مطلب حکمرانی سے مراد یہ کہ مطلب اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. اوور دا ایئرس ہم کوئی چیز نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں، آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم سینسس صحیح نہیں کر پاتے. یہاں پہ اس پہ بحث بھی ہے کہ سینسس کتنے ہوئے ہیں. اگر یہ نیا والا سینسس ٹھیک ہے اور پچھلا سینسس ٹھیک تھا تو ہمارے یہاں 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو کلیئرلی نہیں ہے، لیکن 65 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کے لیے ہم کلاس روم نہیں بنا پا رہے. اگر آپ کا آدھا ملک جاہل رہے گا تو آپ جو بھی مرضی کر لیں، جتنی اسٹیبلٹی لے آئیں، ہر جگہ پہ آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تو بہت سارے بیسکس کام کرنے ہیں. اسی لیے مصطفیٰ اور میں اور جو ری امیجننگ پاکستان پہ ہم لوگ بات کرتے تھے کہ یار سب بیٹھ کے آپس میں طے کرو کہ اس کو کس طرح ملک کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ سب ہمارا سب کا ملک ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آنی پڑے گی، لیکن صرف اسٹیبلٹی سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ پرسوں جو ہے وہ ہالینڈ کے اندر گورنمنٹ ٹوٹ گئی. وہاں پہ بھی امریکہ نے رجیم چینج کنسپریسی کری اور حکومت کو گروا دیا اور نئی حکومت آئی. لیکن وہاں پہ مارا ماری نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ کہ جو بھی پرائم منسٹر تھا وہ گھر چلا گیا، نیا پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویسے میں آپ کی تھیوری اگر مان لوں کہ اگر امریکہ آپ کی حکومت گرائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خاموشی سے گھر چلے جائیں. نہیں، امریکہ اگر آپ کی حکومت گرائے تو خاموشی سے گھر چلے جاؤ، لیکن اگر امریکہ نہیں گرائے تو بھی امریکہ کے اوپر الزام لگا کے باتیں کرو. یہ بات بھی کر دینا ساتھ. میں آپ سے پورا، آپ نے کہا نا کہ امریکہ نے رجیم چینج کی، میں نے تو کچھ نہیں کہا. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہالینڈ میں گرائی ہے. ہالینڈ میں دیکھیں، انگلینڈ کے اندر 2 پرائم منسٹر امریکہ نے فارغ کروائے پچھلے سمر، جب ہمارے یہاں ایک پرائم منسٹر فارغ ہوا. ہالینڈ کے اندر ابھی ایک امریکہ نے رجیم چینج کنسپریسی کری ہے. تو مطلب یہ رجیم چینج کنسپریسی امریکہ بہت ممالک میں کراتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، دیگر ایکٹرز نہیں آئے، پولیٹکس کو چلنے دینا چاہیے. آئی تھنک مصطفیٰ کی بات درست ہے کہ پالیٹکس کو چلنے دینا چاہیے. کیا ملک میں ہمارے پالیٹکس چل رہی ہے کہ نہیں، یہ بھی جواب دے دینا. مشکل سوال اپنے ملک میں اس وقت مصطفیٰ سے پوچھ لیجیے سر. اچھا ایک سیکنڈ، وہ کہتا ہے مشکل سوال میرے سے مت پوچھا کرو. میں ایک حد تک سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، ایک حد سے آگے میں سوالوں کا جواب. لیکن پالیٹکس اب نہیں چل رہی نا. اب کس طرح نہیں چل رہی؟ پچھلے ان 3 سالوں میں کوئی ایسی جماعت ہے اب ناراضگی کیا ہے؟ اپنے بندے اپنوں سے ناراض ہو رہے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میرے کو نہیں پوچھا، میں ناراض ہوں. میں مولانا صاحب کو بلا ایک اور بات کر رہا ہوں. سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کے میدان میں آتی کہ ہم نے لوگوں کی زندگیاں بدلنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ہم بالکل تیار ہیں. پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایسی جماعت ہے جو حکومت میں نہیں رہی ہو؟ پی ٹی آئی بھی حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون بھی پاکستان کے علاوہ سب رہے. اور اب اس کے نتیجے میں ان کے اپنے مسائل تو حل ہو گئے. ابھی آپ نے پروگرام کا جو پچھلا پورا حصہ تھا وہ سارا ان کے اپنے مسائل کے متعلق تھا. کیا عوام کے مسائل حل ہوئے؟ یعنی یہاں پر آپ جوائنٹ سیشنز دیکھتے ہیں، جوائنٹ سیشن ہوگا، ہماری اسپیس انکروچ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نے غلط کر دی، جہاں پہ آپ کو اپنی ذات کی لڑائی نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کو کھڑا نہ کر دیں، قاسم کا ابا کو کوئی ریلیف نہ مل جائے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. ان کی آپس کی لڑائیاں بھی ہیں، معافی چاہتا ہوں، وہ جو ادارہ ہے وہ آپس میں بھی لڑ پڑا ہے. وہ چلو آئی ہوپ دے ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریسلی. اختلافات ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، لوگ بینچوں سے اٹھ رہے ہیں. بٹ شاہد صاحب نے کہا کہ اگر یہاں پر سیاستدانوں سے آپ نے ٹیکس ان کی ریٹرنز کو دیکھنا شروع کر دیا، ایگزیکٹلی، تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ بچے گا کوئی نہیں، کیونکہ ٹیکس کوئی ادارہ اپنا کام ہی نہیں کر رہا. وہ کام نہیں کرنا چاہتے نا. کیوں کرے گا بھائی؟ وہ کیوں؟ وہ دیکھیں نا، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آج کا جو اوپننگ پروگرام تھا کہ انہوں نے اپنے کیس ختم کرانے ہیں، انہوں نے اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہے، انہوں نے ٹیکس نہیں دینے. سیاست کا اور اگر یہ کرنا شروع کیا تو پھر سب سے پہلے تو خود اپنے نیچے چھری کے نیچے. اس وقت مقصد رہ گیا ہے سیاست کا، جو نصب العین ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرو پاور پالیٹکس کر کے. نظریات ان کی کوئی حیثیت نہیں، عوام کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ساز باز کرو، سازش کرو، اقتدار میں آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد وکٹمائزیشن کرو اپنے اپوننٹس کی، اور تھوڑا بہت مال بھی کما لو.
تو یہ سیاست کا نصب العین رہ گیا، عوام کی فلاح اس کا نصب العین نہیں رہ گیا. تو سیاست تو لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا آپ حال دیکھ لیں، کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کسی ڈیبیٹ کی گنجائش ہے؟ کیا وہاں پر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو اعتزاز احسن صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی، کیوں؟ کیونکہ ہم سے اتفاق نہیں کرتے. لطیف کھوسا کی بنیادی رکنیت، یہ مفتاح اسماعیل کو اپنے دفتر چھوڑنے پڑ گئے. میں کسی بات کرتا مفتاح صاحب نہیں، ہی از ایز گڈ ایز ناٹ بینگ. وزیر اعظم صاحب نے بیان دے دیا کہ جس کو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی سے اختلاف ہے وہ پارٹی چھوڑ دے. کسی جمہوری جماعت میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے فائنانس منسٹر کی پالیسی سے اختلاف نہیں کر سکتے، جو بنیادی چیز ہے. اچھا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ سمدھی ہیں تو آپ کی پالیسیوں سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ورنہ مفتاح اسماعیل اگر فائنانس منسٹر ہے اس کی پالیسیوں سے اختلاف. بالکل یہی ہماری پالیٹکس. تو ہم نے دیکھیں نا، اب ہم یہ جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اب اس الیکشنز کے نتیجے میں اگر ریزلٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو یا ایک دو جماعتوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے تو کیا اس ملک میں بحران ختم ہو جائے گا؟ جب آر ٹی ایس فیل ہوا تھا، اور وہ فیل ہوا تھا، 13 میں بھی وہ ایک مخصوص مقصد کے لیے کیا گیا تھا تاکہ پی ٹی آئی کو حکومت اس وقت بھی ایک سسٹم تھا جو فیل ہو گیا تھا. لیکن کیا بحران ختم ہوا؟ ٹھیک. مفتاح صاحب، آپ ایسے میں سوال انہوں نے یاد کرایا تو میں پوچھتا تو آپ نون میں ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیں. آپ کو تو کہا گیا اگر آپ اختلاف کرتے پالیسیوں سے تو چھوڑے پارٹی. سر میں نے عہدوں سے ریزائن کیا ہے. میں نون کا ووٹر اور سپورٹر تو ہوں، لیکن میں نے سارے عہدوں سے ریزائن کر دیا ہے. تو اب مطلب لیکن نون کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی کہ آپ بنتے ہیں تو آپ کو کوئی 100 روپے دے کے ممبرشپ ملتی ہے یا بنتی ہے. لیکن میں نے نون کے تمام عہدوں سے ریزائن کر دیا ہے. لیکن جو میں مصطفیٰ کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں اکتوبر نومبر میں، جب بھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیٹ ہے اس کے حساب سے الیکشنز ہو جاتے ہیں، اگر تو کون پاور میں آئے گا؟ یہی لوگ پاور میں آئیں گے جو آج ہیں یا جو 2 سال پہلے تھے، 1.5 سال پہلے تھے. تو ان کے ساتھ آپ کو کیا اب تک اس ملک کے اندر شفقت ہو گئی ہے، اس ملک کے اندر کیا برکت ہو گئی ہے، اس ملک میں کیا ترقی ہوئی ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم وہی چیز کرتے رہیں گے تو چہرے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور شاید چہرے بھی نہ بدلے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم فنڈامنٹل اپنی پالیٹکس کو اور اپنی پالیسیز کو چینج نہیں کریں گے، آپ انہی چہروں پہ گھومتے رہیں گے تو یہی حال ہوگا کہ آپ بدستور دنیا کے ممالک سے پیچھے رہیں گے. لیکن مفتاح صاحب، ہم اپنا سیاسی ڈی این اے نہیں بدلنا چاہتے نا. اصل رولا یہ ہے، ہمارا ایک سیاسی ڈی این اے ہے. ہمارا ڈی این اے جو بھی مصطفیٰ نے بتایا کہ ہم نے پاور پالیٹکس کرنی ہے، ہمیں کسی طرح اقتدار لینا ہے، ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے اپنے مفاد کی چیزیں کر دینی، میں نے اپنے کیس ختم کر دینے، میں نے قانون بدل دینا ہے. آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. سو یہ جب تک کرتے رہیں گے، آپ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں حضور، وہ سیمینار کرنے سے تو تھوڑی ملک ٹھیک ہوتے ہیں. وہ ملک ٹھیک ہوتے ہیں جب آپ یہ فیصلہ کر لیں آپ ٹھیک کرنا. میں گزارش یہ کرنا ہوں، دیکھیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی ماشاء اللہ کے بعد، تو لوگوں کی کچھ امیدیں وابستہ تھیں کہ یار یہ آئے ہیں، جمہوریت آئی ہے، کچھ بہتری آئے گی. پھر جب 2013 کے اندر مسلم لیگ آئی تو بہت زیادہ لوگوں کی امیدیں وابستہ تھیں پنجاب میں خاص طور پر کہ میاں نواز شریف آ گئے ہیں تو اب پاکستان میں بڑی بہتری آئے گی. اس کے بعد جب 18 کے اندر عمران خان صاحب آئے تو پھر ایک یوتھ کے اندر بہت زیادہ ایک وبا تھی، ایک فضا تھی کہ بھائی بہتری آئے گی، عمران خان آ گئے ہیں، نیا پاکستان آئے گا، یہ ہوگا. ہم نے ان تینوں پارٹیوں کو دیکھ لیا، ماشاء اللہ کو بھی دیکھ لیا اس صدی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں پارٹیاں ملک ٹھیک نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکی نا. اس سیاست کوئی بھی پارٹی ٹھیک نہیں کر سکتی. نہیں، آپ ادھر اس پارٹی میں آپ اس سیاست میں، اس سیٹ اپ کے اندر، اس پالیسی پیراڈائم میں آپ فرشتے بھی لے آئیں گے تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ریفارمز، فنڈامنٹل ریفارمز نہ کریں. ورنہ تو آپ یہی اگر اکنامکس میں دیکھیں تو بار بار ٹھیک ہے، آپ ریفارمز آپ بار بار یہ کہتے ہیں ریفارمز ہونے چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین، بریک.